ربیع الاول کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ پہلے صدقے یہ ہیں دوستو، ایک شخص بہت لاچار زندگی گزار رہا تھا، کبھی کبھار کاروبار میں نقصان، کبھی قرض کا بوجھ، کبھی بیماریوں کی یلغار۔ ایک دن روتا ہوا ایک بزرگ کے پاس جا پہنچا کہ حضرت میں کیا کروں، میری زندگی دکھوں کا گھر بن چکی ہے۔ بزرگ نے کہا، بیٹا ربیع الاول کا مہینہ آ چکا ہے، اس میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ یہ 2 صدقے اللہ کو بہت پسند ہے۔ وہ آدمی حیران تو ہوا، لیکن دل کو تسلی ملی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ واقعی 2 صدقے ضرور دے گا۔ کچھ دن گزرے، ایک رات کو وہ گہری نیند میں تھا۔ اچانک اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کی چھت پر کچھ نورانی مخلوق کھڑی ہے، ان کے چہرے چمک رہی ہیں، ہاتھوں میں بڑے بڑے پتھر ہیں، ایسے پتھر کے جیسے چٹانوں کے پتھر۔ وہ حیران رہ گیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ نورانی ہستیاں اس کی چھت پر دیواریں کھڑی کر رہی ہیں، قلعے جیسی مضبوط دیواریں، ایک کے اوپر ایک پتھر رکھتے جا رہے ہیں۔ وہ گھبرا گیا، چیخ کر بولا، بھائیو تم کون ہو؟ میرا گھر ہے، تم میری اجازت کے بغیر میری چھت پر یہ تعمیر کیوں کر رہے ہو؟ یہ قلعے کیوں بنا رہے ہو؟ یہ دیواریں کھڑی کیوں کر رہے ہو؟ نورانی مخلوق میں سے ایک فرشتہ اس کے قریب آیا۔ اس نے کہا کہ ہم جانتے ہیں یہ گھر تمہارا ہے، لیکن یہ تعمیر تمہاری مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ تم نے جو صدقہ دینا شروع کیا ہے، اس کے بدلے ہم تمہارے گھر کے اوپر۔ دوستو، جب بھی ہم صدقے کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟ مال، دولت، کپڑے، کھانا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف پیسے دینے کا نام ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سوچ ادھوری ہے؟ کہ آپ نے کبھی اور کیا کچھ ایسے صدقے بھی ہیں جو مال کے بغیر بھی دیے جا سکتے ہیں، ایسے صدقے جو ہر انسان کر سکتا ہے، چاہے اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے گا کہ اگر صدقہ صرف مال دینے کا نام ہوتا تو غریب انسان کس طرح اللہ کا محبوب بن سکتا؟ اگر صدقہ صرف دولت خرچ کرنے کا نام ہوتا تو وہ لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے قریب نہیں جا سکتے۔ لیکن ربیع الاول کا مہینہ ہمیں ایک ایسی حقیقت سمجھاتا ہے جو ہماری سوچ کو بدل دیتا ہے۔ دوستو، یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا صدقہ وہ ہے جنہیں کرنے کے لیے آپ کو مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میرے پیارے دوستو، ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنے سب سے بڑے محبوب وجہ تخلیق کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ محبوب کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں 2 ایسے صدقے کیے جو نہ صرف آپ کی سنت ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ پسندیدہ صدقے بھی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ صدقے ہے کیا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ اتنے عظیم کیوں ہیں کہ ان کے اوپر چلنے والا بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی چاہا ہے کہ آپ کی دعائیں تیزی سے کیوں قبول ہوں، آپ کے دکھ کم ہو جائیں، آپ کی زندگی سکون سے بھر جائے؟ تو دوستو، جان لیجئے کہ اس کا راز انہی 2 صدقوں میں چھپا ہے۔ دوستو، میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم آپ کو وہ راز کھولنے جا رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، ان کی عادت بھی ہے، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب چیز بھی یہی ہے۔ یہ 2 صدقے اگر آپ نے اپنی زندگی میں شامل کر لیے تو یقین جانیے کہ آپ کی دنیا بھی بدل جائے گی، آپ کی قبر بھی روشن ہو جائے گی، اور آپ کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ میرے پیارے دوستو، دنیا میں ہر انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی خوشحال ہو، اس کے گھر میں سکون ہو، رزق میں برکت ہو، اولاد فرما بردار اور نیک ہو، بیماریوں سے نجات ملے، کاروبار میں ترقی ہو، نوکری میں عزت اور سہولتیں بڑھ جائیں، بڑھاپے میں سکون نصیب ہو۔ دوستو، یہ خواہش کسی ایک کی نہیں، ہر عورت اور مرد کی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیسے حاصل ہو؟ دوستو، یہ تب ملتا ہے جب راستے کھلتے ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، صدقہ صرف روپیہ یا پیسہ دینا نہیں، بلکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی محبت، اپنی حاجت کو پیش کرنا ہے۔ جو بھی صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسی راہیں کھول دیتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں، صدقہ مصیبت کو آنے سے پہلے روک دیتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، ذرا ایک واقعہ سن لیجئے۔ کبھی بیماریوں کی یلغار، گھر کے حالات ایسے بگڑ گئے
کہ فاقوں تک نوبت آنے لگی۔ وہ انسان ہر طرف سے مایوس اور پریشان ایک دن روتا ہوا ایسے بگڑے ہوئے حالاتوں کے ساتھ ایک بزرگ کے پاس پہنچا۔ آنکھوں میں آنسو، دل میں درد اور زبان پر ایک ہی سوال، حضرت کہ میں کیا کروں، میری زندگی دکھوں کا گھر بن چکی ہے۔ بزرگ نے نہایت سکون بری آواز میں کہا، بیٹا، ربیع الاول کا مہینہ آ چکا ہے۔ یہ مہینہ رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے، خوشیوں اور انوار و تجلیات کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک راز ہے، کنجی ہے، اور وہ ہے صدقہ۔ تم صدقہ دینا شروع کرو، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، مگر اس مہینے میں ضرور صدقہ کرو۔ وہ آدمی حیران ہوا، لیکن دل کو تسلیم کر لیا کہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ واقعی صدقہ دے گا۔ کبھی 2 روٹیاں کسی بھوکے کو دے دیتا، کبھی چند سکے کسی غریب کے ہاتھ پر رکھ دیتا۔ کبھی دن گزرے اور ایک رات وہ گہری نیند میں تھا۔ اچانک اس نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی گھر کی چھت پر کچھ نورانی مخلوق کھڑی ہے۔ ان کے چہرے چمک رہے ہیں، ہاتھوں میں بڑے بڑے پتھر ہیں، ایسے پتھر کے جیسے چٹانوں کے پتھر۔ وہ حیران رہ گیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ نورانی ہستیاں اس کی چھت پر دیواریں کھڑی کر رہی ہیں، قلعے جیسی مضبوط دیواریں ایک کے اوپر ایک پتھر رکھتے جا رہے ہیں۔ وہ گھبرا گیا، چیخ کر بولا، بھائیو تم کون ہو؟ یہ میرا گھر ہے، تم میری اجازت کے بغیر میری چھت پر یہ تعمیر کیوں کر رہے ہو؟ یہ قلعے کیوں بنا رہے ہو؟ یہ دیواریں کیوں کھڑی کر رہے ہو؟ نورانی مخلوق میں سے ایک فرشتہ اس کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ اور ایسی روشنی تھی جو دل کو مطمئن کر دے۔ اس نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ تمہارا گھر ہے، لیکن یہ تعمیر تمہاری مرضی سے نہیں ہو رہی، یہ اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم تمہارے گھر کے اوپر یہ مضبوط قلعہ تعمیر کریں، اور تم جانتے ہو کہ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تمہارے نصیب میں کچھ آزمائشیں، کچھ پریشانیاں، کچھ مصیبتیں لکھ رکھی تھیں، لیکن جب سے تم نے ربیع الاول کے مہینے میں صدقہ دینا شروع کیا ہے، اللہ نے اپنا فیصلہ بدل دیا ہے۔ فرشتہ بولا، یہ دیواریں، یہ قلعے، یہ ڈال اس لیے کھڑی کی جا رہی ہیں کہ وہ تمام مصیبتیں، بیماریاں، دکھ اور آزمائش جو تمہارے گھر کی طرف بڑھ رہی تھیں، اب ان دیواروں سے ٹکرا کر واپس چلی جائیں گی۔ یہ اللہ کی خاص حفاظت ہے جو صدقے کے صدقے تمہارے گھر پر نازل ہوئی ہیں۔ اب پریشانیاں تمہارے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی۔ وہ آدمی یہ سن کر حیران بھی ہوا اور خوش بھی ہوا اور روتا رہا۔ اس نے دل میں کہا کہ اللہ، میں نے تو چند ٹکڑے راہ خدا میں دیے تھے، اور تو نے میرے گھر کو قلعہ بنا کر مجھے ہر مصیبت سے محفوظ کر دیا۔ اور یوں اس خواب سے اس نے سیکھا کہ صدقہ صرف ایک عمل نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچنے والی ڈال ہے۔ خاص طور پر ربیع الاول کے مہینے میں جب یہ صدقہ کیا جائے تو اللہ کی رحمت اور بھی بڑھ جاتی ہے، اور بھی زیادہ برستی ہے۔ دوستو، یہ ہے صدقے کی طاقت۔ لیکن آج ہم 2 صدقے آپ کو بتانے جا رہے ہیں، وہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ ان کے لیے نہ پیسے کی ضرورت ہے، نہ مال کی، نہ جیب پر بوجھ لگانے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ 2 صدقے ہیں جو اگر ربیع الاول کے مہینے میں کر لیے جائیں تو اللہ تعالیٰ کے خاص محبوب بندوں میں شامل کر لیے جاتے ہیں۔ یہی وہ 2 صدقے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا معمول تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سے ہیں وہ 2 صدقے؟ دوستو، یہی ہیں وہ راز جو ہم ابھی تک آگے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتانے جا رہے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں دنیا کی سب سے عظیم نعمت نازل ہوئی، سب سے بڑی رحمت بھیجی گئی، سب سے بلند مرتبہ شخصیت نے اس دنیا میں اپنی آمد کا اعلان فرمایا۔ یہ مہینہ صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت، سکون اور خوشیوں سے بھرپور خزانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے ظلمتوں کا اندھیرا چھٹا، دلوں کو روشنی ملی، انسانیت کو وہ اصول عطا فرمائے جن پر چل کر دنیا اور آخرت آسان ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ اپنی خاص اہمیت کے ساتھ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اس مہینے میں کچھ ایسے اعمال کو اپنا معمول بنایا جائے جو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے جڑے ہوں اور اللہ کے محبوب اعمال میں شمار ہوتے ہیں۔ انہی میں سے 2 صدقے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی میں ہمیشہ ان کا معمول رہا۔ ان 2 میں سے پہلا صدقہ یہ ہے کہ کسی انسان کو معاف کر دینا۔ میرے پیارے دوستو، دنیا میں رہتے ہوئے کسی انسان کا دل نہ دکھانا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہونا تقریباً ناممکن ہے۔
کبھی کوئی انسان آپ کے ساتھ مالی زیادتی کرتا ہے، کبھی عزت پر حملہ کرتا ہے، کبھی زبان کے وار سے دل کو زخمی کرتا ہے، تو کبھی حسد اور بغض میں آپ کو گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے موقع پر انسان کا نفس چاہتا ہے کہ بدلہ لے، سخت جواب دے، انتقام کے ذریعے اپنے دل کو سکون پہنچائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو سبق دیا ہے وہ یہ ہے کہ اصل سکون اور اصل عصمت بدلہ لینے میں نہیں بلکہ معاف کر دینے میں ہے۔ دوستو، جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب ہمیں اپنے دل کو صاف کر لینا ہے، اپنے دل سے کینہ، بغض اور نفرت کو نکال دینا ہے، اور جو بھی شخص اس انسان کو معاف کرتا ہے، چاہے اس نے اس پر ظلم ہی کیوں نہ کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے کہ خود اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب دوستو سوچئے، ایک انسان اگر اپنی زندگی کے گناہوں کو مٹا دینا چاہتا ہے، اپنی بخشش چاہتا ہے، اللہ کے رحم و کرم کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے، تو اس سے چاہیے کہ وہ دوسروں کو معاف کرنا سیکھے۔ معاف کرنا صرف ایک اخلاقی خوبی نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ دوستو، یہ ایسا صدقہ ہے کہ جس کے لیے جیب سے کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا، لیکن اس کا ثواب، اس کا اجر اتنا عظیم ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ آپ کے لیے برکتوں کا ذریعہ، رحمتوں کا خزانہ لے کر آئے، تو سب سے پہلا صدقہ یہی ہے کہ اپنے دل کو کشادہ کر کے دوسروں کو معاف کر دیجیے۔ دوستو، یہ ایسا صدقہ ہے جس کے لیے جیب سے کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا، نہ سونا نہ چاندی دینا پڑتا ہے، لیکن اس کا ثواب، اس کا اجر اتنا عظیم ہے کہ آپ کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ معاف کرنے والا انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لیتا ہے۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، ربیع الاول کا مہینہ دراصل معافی اور درگزر کی تعلیم کو تازہ کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس پہ ہمیں یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عام انسان نہیں تھے، بلکہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت عطا فرمائی، جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اگر ایسی عظیم اور بابرکت ہستی نے ہمیں معاف کرنے کا سبق دیا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ معاف کرنا ایک اخلاقی رویہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ صفات میں شامل ہے۔ اللہ خود غفور و رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی ایک دوسرے کو معاف کریں۔ اب دوستو ذرا سوچئے گا، جب کوئی آپ کا دل توڑ دیتا ہے، آپ کی عزت کو پامال کرتا ہے یا آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، تو اس وقت اگر آپ معاف کر دیتے ہیں تو دراصل آپ اپنے نفس کو قربان کرتے ہیں۔ یہ قربانی اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب ہوتی ہے کہ وہ بدلے میں آپ کی زندگی کو سکون اور برکتوں سے بھر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسروں کو معاف کرتا ہے، اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ بدلہ لینے سے وقتی سکون تو مل سکتا ہے، لیکن اصل عزت اور اصل بلندی معاف کر دینے میں ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ اسی بات کا پیغام ہے کہ معافی کے دروازے کھول دو تاکہ اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کے دروازے تم پر کھول دے۔ یہ مہینہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ کی زندگی سے پریشانیاں دور ہوں، آپ کے رزق میں برکت آئے، آپ کے گناہ معاف ہوں، تو دوسروں کو معاف کرنے کا صدقہ اپنی عادت بنا لو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن گھروں میں معافی اور درگزر کا ماحول ہوتا ہے وہاں سکون نازل ہوتا ہے، وہاں محبت بڑھتی ہے، وہاں برکتیں آتی ہیں۔ لیکن جہاں انتقام اور بدلے کی آگ پائی جاتی ہے وہاں پریشانی اور مصیبتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے محبت کے لیے، نہ کہ نفرت کے لیے، میری بات یاد رکھیے گا، معاف کرنا صرف دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا نہیں بلکہ اپنے لیے بھی سکون اور برکت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص دوسروں کو معاف کرتا ہے اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر نور آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو آئیے ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں سب سے پہلا صدقہ یہی کیجئے کہ جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے آپ اسے معاف کر دیجئے۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ وہ آپ کے لیے وہ رحمت نازل فرمائے گا جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ دوستو، یہی پہلا صدقہ ہے، یہی اصل خوشبو ہے، ربیع الاول کی یہی اصل سبق ہے جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔
रबीउल अव्वल का महीना अहले ईमान के लिए खुशियों, बरकतों और रूहानी सुकून का महीना है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब तमाम जहानों के लिए रहमत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबूस फरमाया। ये महीना अपनी अहमियत और फजीलत के एतबार से बाकी महीनों से मुनफरिद है, क्योंकि इस महीने की निस्बत बराह रास्त इस ज़ात अक़दस से जो अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। जब हम इस महीने में इबादत खैरात और इबादत खैरात करने लगते हैं, यही वजह है कि उलमा इकराम फरमाते हैं कि इस महीने में नेकी के हर अमल का वजन कई गुना बढ़ा दिया जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी के इस कीमती मौके को गफलत में हरगिज़ ना गुजारें, बल्कि इन खास अमाल को अख्तियार करें जो अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद हैं। इन्हीं में एक अहम नसीहत यह है कि रबीउल अव्वल के महीने में 2 सदक़े ज़रूर करना, क्योंकि रबीउल अव्वल के महीने में ये 2 सदक़े अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। सदका सिर्फ माल या खाने पीने की चीज़ देने का नाम नहीं, बल्कि सदक़े की कई शक्लें हैं। इनमें से हर एक का अजर बेहद अजीम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नेक अमल भी सदका है। इस महीने में पहला सदका वो है जो इंसान अपने माल, वक्त और मेहनत से अल्लाह के बंदों को देता है, जैसे किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी बीमार की मदद करना, यतीम का सहारा बनना, मोहताज के दुख दर्द में शरीक होना। ये सब सदकात ऐसे अमाल हैं जो अल्लाह ताला के यहाँ बड़े पसंदीदा हैं और बंदे की गुनाहों का कुफारा भी बन जाते हैं। जब हम रबीउल अव्वल के महीने में 2 सदके ज़रूर करते हैं, क्योंकि रबीउल अव्वल के महीने में ये 2 सदके अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, इस बात पर गौर करते हैं तो मालूम होता है कि इस नसीहत के पीछे एक अजीम राज छुपा है। पहला सदका बंदों के साथ ताल्लुक का है, यानी मालो खैरात, और दूसरा सदका है इंसान के अपने नफ्स और जज्बात के साथ ताल्लुक का, यानी कि सब्र करना। ये दोनों सदकात इसलिए ज़्यादा अहम है क्योंकि एक का ताल्लुक हमारी ज़ाहिरी ज़िंदगी से है, दूसरी का ताल्लुक हमारी बातनी कैफियत से है। इस तरह ये 2 अमाल इंसान की शख्सियत को मुकम्मल कर देते हैं। रबीउल अव्वल में सदका करने की खास अहमियत इसलिए भी है कि यह महीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को याद करने का और इस पर अमल करने का महीना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी में सदका खैरात को कसरत से अपनाया और अपनी उम्मत को भी बार बार इसकी तरगीब की। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात सरापे करम और सखाफती, आप कभी भी किसी सवाली को खाली हाथ वापिस ना भेजते। अगर आपके पास कुछ ना होता तो वादा कर लेते और बाद में पूरा करते। इसलिए जब हम इस महीने में सदका करते हैं तो दरअसल हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को यानी अमल करने की कोशिश करते हैं। यही अमल अल्लाह ताला के करीब का जरिया बन जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, अब आइए इस दूसरे अहम नुक्ते की तरफ जो रबीउल अव्वल की इस नसीहत में आ चुका है कि रबीउल अव्वल के महीने में 2 सदके ज़रूर करना, क्योंकि रबीउल अव्वल के महीने में 2 सदके अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। दूसरा सदका यह है कि सब्र करना। यह जुमला अपने अंदर एक अजीम हकीकत रखता है कि सब्र करना भी। आम तौर पर हम सदके को सिर्फ माली खैरात समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सब्र इंसान के जज्बात और दिल का सदका है। जब इंसान अपनी तकलीफ, दुख, नुकसान या गम के बावजूद जुबान को शिकवे से रोकता है, दिल को मायूसी से बचाता है, अपनी हालत पर अल्लाह ताला की रजा को कबूल कर लेता है, तो दोस्तों ये सब सब्र है। यही सब्र अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे कीमती अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात तैयबा सब्र की अजीम मिसालों में से भरी हुई है। आपने बचपन ही से यतीमी का सब्र किया, नौजवानी में गुर्बत का सब्र किया, नबूवत के बाद अहले मक्का के जुल्म और सतम का सब्र किया, ताइफ की गलियों में पत्थर खाने के बावजूद सब्र किया, यहाँ तक कि अपनी औलाद के दुनिया से जाने पर भी सब्र किया। हर मौका पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रब पर तवक्कल किया और उम्मत को यह सबूत दिया कि सब्र ही वो अमल है जो इंसान को अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब ले जाता है। अब दोस्तों जरा सोचिएगा कि जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का की गलियों में खड़े हुए थे, कुफ्फार आपके रास्ते में कांटे बिछा देते, गालियां देते, तौबा नऊज़ुबिल्लाह, पत्थर मारते, लेकिन आपने कभी बद्दुआ नहीं की, बल्कि हमेशा सब्र किया। यही सब्र आपका दूसरा सदका था जो अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद था। एक और मौका पर जब आप ताइफ के और वहां के सरदारों ने आपके साथ इंतहाई बुरा सलूक किया, बच्चों को और आप पर पत्थर मानने के लिए उकसाया,
تو آپ زخمی حالت میں صرف یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ ان کو ہدایت دے۔ یہ وہ صبر ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ بڑا صدقہ شمار ہوتا ہے۔ دوستو، ربیع الاول کے مہینے میں جب ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں خاص طور پر اس صبر کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ جب ہمیں کوئی تکلیف دے، ہمیں ستائے یا ہماری حق تلفی کرے تو ہم بدلہ لینے کی بجائے صبر کا صدقہ دیں۔ یہ عمل بظاہر مشکل ہے مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر ثواب بے حد عظیم ہے۔ قرآن پاک میں بار بار فرمایا گیا کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ گویا یہ وہ صدقہ ہے جس کی کوئی حد نہیں، لہٰذا جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ دوستو، دوسرا صدقہ ہے صبر کرنا، تو ہمیں اپنی زندگی کو صبر کے نور سے روشن کرنا ہوگا۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم صرف مالی صدقہ نہیں بلکہ صبر کا صدقہ بھی دیں گے۔ انشاءاللہ یہی عمل نبی کریم صلاۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرنے والا ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ کے الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔